ایک بڑی جھیل کے کنارے ایک بگلا رہتا تھا۔ وہ مچھلیاں پکڑ کر کھاتا تھا، لیکن وہ بوڑھا ہو گیا تھا اور پہلے کی طرح مچھلیاں پکڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ کئی دن بغیر کھائے پیے رہ سکتا تھا۔ مجھے ایک منصوبہ سوچنا چاہیے، ورنہ میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہوں گا، بگلے نے سوچا۔ جلد ہی وہ ایک ہوشیار منصوبہ بنا کر باہر آ گیا۔ بگلا پانی کے کنارے بیٹھا اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ اسی جھیل میں ایک کیکڑا رہتا تھا جو ملنسار اور خیال رکھنے والا تھا۔ جب وہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ بگلا کیسا لگ رہا ہے اور اس سے پوچھا، میرے دوست، تم اداس کیوں لگ رہے ہو؟ میں کیا کہوں؟ بگلے نے اداس لہجے میں کہا، کچھ خوفناک ہونے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیکڑے نے بے چینی سے پوچھا۔ جب میں آج صبح یہاں جا رہا تھا تو میں نے ایک نجومی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگلے 12 سال ان علاقوں میں بارشیں نہیں ہوں گی، جھیل خشک ہو جائے گی اور ہم سب مر جائیں گے۔ میں کافی بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا اگر میں مر جاؤں تو کوئی بات نہیں۔ کیکڑا جھیل میں مچھلیوں کے پاس گیا اور بگلے نے جو کچھ کہا تھا وہ بتا دیا۔ وہ سب خوف سے گھبرا گئے۔ ارے نہیں، ہم کیا کریں، ہم سب مر جائیں گے، وہ روئے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے، میں آپ سب کو ایک ایک کر کے وہاں لے جاؤں گا، بگلا بولا۔ تمام مچھلیوں کو تسلی ہوئی اور وہ ایک ایک کر کے بڑی جھیل تک جانے پر راضی ہو گئیں۔ ہر روز بگلا مچھلیوں کو ایک ایک کر کے اڑاتے، وہ ایسی لمبی چونچ کے درمیان ایک نرمی سے پکڑ کر اڑ جاتا، لیکن وہ انہیں کسی جھیل پر لے جانے کی بجائے کچھ دور ایک چٹان پر اتر کر کھا جاتا۔ پھر شام تک آرام کرتا اور جھیل پر لوٹ آتا۔ کچھ دنوں کے بعد کیکڑا بگلے کے پاس گیا۔ تم مچھلیوں کو دوسری جھیل میں لے جا رہے ہو، مجھے کب لے جاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ بگلے نے اپنے آپ سے سوچا، میں مچھلی کھا کھا کے تھک گیا ہوں، کیکڑے کے گوشت میں خوشگوار تبدیلی ہونی چاہیے۔ بگلا کیکڑے کو دوسری جھیل پر لے جانے پر راضی ہو گیا، لیکن کیکڑا بگلے کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور انہوں نے سفر شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد کیکڑا بے صبر ہو گیا۔ جھیل کتنی دور ہے؟ اس نے بگلے سے پوچھا۔ بے وقوف، بگلا ہنسا، میں تمہیں کسی جھیل پر نہیں لے جا رہا ہوں، میں تمہیں ان پتھروں سے ٹکرانے والا ہوں اور تمہیں ایسے کھاؤں گا جیسے میں نے وہ مچھلیاں کھائی تھی۔ میں احمق نہیں ہوں، اگر تمہیں مجھے مارنے کی اجازت ہو، کیکڑے نے کہا۔ اس نے اپنے طاقتور پنجوں میں بگلے کی گردن پکڑی اور گلا دبا کر قتل کر دیا۔